الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ دوران تعلیم، دوران تدریس بہت سے علمی اور صرفی اور نحوی مسائل جو ہے وہ درپیش ہو جاتے ہیں طلباء کو، تو وہ طلباء جو ہے وہ مختلف سوال کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ ہم طلباء کو تو جواب دے ہی دیتے ہیں، تو ایک سلسلہ جو ہے ہم اس کو جاری رکھیں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں اور اس میں جو ہے ہمارے سامعین ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، طلباء جو ہے وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ علماء یقیناً وہ صاحب علم فضل ہیں، وہ جانتے ہیں۔ تو بہرحال ہم چلتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ۔ یہ عبارت قرآن پاک کی آیت ہے، اس میں بتایا گیا کہ اپنے چہرے کو قائم رکھیے، قائم رہیے اور دین پر ثابت رہیے۔ حنیفہ یہ حالت نسبی میں ہے، فطرت اللہ التی یہ مرکب اضافی جو ہے وہ حالت نسبی میں ہے، اور پھر التی فطر الناس علیہا یہ جو ہے موصوف صفت ہیں، اور اس کے بعد لا تبدیل لخلق اللہ جو ہے یہ لا تبدیل نفی لا جو ہے نفی جنس ہے، تبدیل ہے اس کا اسم ہے، باقی جو ہے اس کی خبر ہے، اور ذالک الدین القیم، اور اس کے بعد ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اس کے بعد منیبین الیہ ای راجعین الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ اس پر جو ہے ہمارے بچوں نے ایک سوال کیا کہ منیبین جو ہے یہ حال بن رہا ہے، اب اس کا ذوالحال کون سا ہے؟ اب ہماری کتابوں میں جو مفسرین نے اس کے جوابات دیے ہیں وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ یہ سوال کیوں اٹھا؟ سوال اس لیے اٹھا ہے کہ اصول یہ ہے کہ اگر حال جمع ہوگا تو ذوالحال بھی جمع ہوگا۔ حال جو ہے اگر مفرد ہوگا اس وقت، جبکہ ذوالحال بھی مفرد ہو، اور اگر ذوالحال تثنیہ ہے تو حال بھی تثنیہ ہوگا، اور ذوالحال اگر جمع ہے تو حال بھی جمع ہوگا۔ منیبینہ حال ہے، جمع مذکر سالم ہے، حالت نسبی میں ہے، تو اس کا ذوالحال جو ہے وہ کون سا لفظ ہے، کون سا جملہ ہے جو کہ پہلے موجود ہے؟ بعض علماء نے یہ کہا ہے یہ حال ہے، اور الزمو فعل مقدر کا، اب الزمو فعل مقدر ہو جائے گا، واو ضمیر بارز مرفوع متصل جو ہے وہ ذوالحال بنے گا، اور وہ جمع ہے تو منیبینہ بھی اس کا حال جمع ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بعد نے یہ کہا من فاعل اقم، یہ جو پیچھے گزرا ہے فاقم وہ فعل امر ہے، صیغہ واحد مذکر ہے، انتا کی جو اس کے اندر ضمیر ہے وہ ان ضمیر تا برائے خطاب ہے، وہ مفرد ہے۔ منیبینہ جو ہے یہ جمعہ ہے، تو اس کا علماء نے یہ جواب دیا فَأَقِمْ وَجْهَكَ المراد به فَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ وَلَيْسَ مَخْصُوصًا بِالرَّسُولِ وَحْدَهُ وَكَأَنَّهُ خِطَابٌ لِمُفْرَدٍ أُرِيدَ بِهِ الْجَمْعُ۔ فرمایا کہتے ہیں کہ بظاہر ان ضمیر جو ہے جو کہ اقم کا فاعل ذوالحال بن رہی ہے وہ مفرد ہے، اور یہ معنی میں جو ہے جمع کے ہے، اور مراد اس سے جمع ہے، تو پتہ چلا کہ ذوالحال جو ہے وہ معنن جمع ہے، تو حال جو ہے وہ لفظاً جمع ہے۔ اب بھی اعتراض باقی نہیں ہوگا، کیوں کہ حال اور ذوالحال میں مطابقت اور موافقت پائی گئی۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ یہاں پر جو ہے یہاں پر معطوف علیہ جو ہے وہ محذوف کیا گیا ہے۔ اصل عبارت یہ ہے اقم انت و امتک منیبین الیہ، تو ظاہر ہے کہ جب
معطوفن علیہ اور معطوف ملیں گے تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے خود خطاب جو ہے یہ ما فوق الواحد خطاب ہو جائے گا، ما فوق الواحد خطاب ہو جائے گا۔ اب بھی وہ ذوالحال بنے گا اور منیبینہ حال بنے گا، اب بھی مطابقت اور موافقت پائی گئی۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے یہ لفظ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، الناس جو کہ جمع ہے، معنن جمع ہے تو یا اسم جمع ہے تو کہتے ہیں وہ ہے ذوالحال، منیبینہ کیا بن رہا ہے اس کا حال، تو جو ذوالحال ہے وہ بھی جمع، جو حال ہے وہ بھی جمع، تو مطابقت اور موافقت پائی گئی۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ منیبینہ جو ہے یہ کونو فعل مقدر کی خبر ہے۔ اب کونو جو ہے فعل ناقص ہوگا، واو ضمیر بارز مرفوع متصل اس کا اسم ہوگا، منیبین الیہ یہ خبر ہوگی، تو اس طریقے سے یہ حال اور ذوالحال والا معاملہ بنے گا نہیں۔ اس وقت کونو کو اپنی خبر چاہیے ہوتی، وہ جمع تھا تو اس کی خبر بھی جمع آ گئی، تو بہرحال یہ مطابقت بھی ثابت ہو گئی، موافقت کی بھی ثابت ہو گئی۔ جو بظاہر بچوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہم نے وہاں بھی جواب دیا، اور یہاں پر بھی آپ دوستوں کی سماعتوں کی نظر یہ جواب کر دیا تاکہ جب ہم کبھی یہ عبارت پڑھیں تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔